السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 272، سورۃ النحل، آیات ہیں 43 سے لے کر 54 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ من قبل کا یعنی اے رسول آپ سے پہلے ہم نے جو رسول بھیجے ہیں مردوں ہی کو بھیج کر ان کی طرف وہی بھیجی ہے۔ تو دو پہلو اس میں ذہن میں رکھنا ہے۔ عورتوں کی نفی بھی جب رجال آیا تو، اور خاص کر مشرکین کا اعتراض کہ فرشتہ کیوں نہیں اترا۔ تو ہمیشہ سے فرشتوں کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجا گیا اور نہیں عورتوں کو۔ اب رہا تمہیں اعتراض ہے تو اہل کتاب سے پوچھو، فاسألوا اہل الذکر۔ اب یہ کہ فاسألوا اہل الذکر سے پوچھنے انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو اپنے نبی کا انکار کر رہے ہیں اور اس کتاب کا۔ وہ اس لیے کہ وہ اہم امور میں اہل کتاب کے پاس پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دین کے تعلق سے یعنی پیشوا ہیں، کتاب ہے ان کے پاس۔ چنانچہ رسول کے بارے میں بھی پوچھتے تھے کہ کیا یہ رسول برحق ہے؟ جی، وہ تو انہوں نے چھپایا، اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اہل کتاب سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ اب یہ کہ جو بھیجے رسول مردوں میں سے فرشتے نہیں وہی لے کر، تو اس کی تفصیل ہے۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ یعنی ہم نے جو بھیجا مردوں کو رسول بنا کر تو کھلی ہوئی دلیل ہے، اور زبور زبور کی جمع، جیسے رسول رسول کی، تو یہ زبور اور زبور یعنی کتابیں۔ تو پچھلے انبیاء کو ہم نے کتابیں دیں اور واضح کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ ہم نے بھیجا، اور آپ کی طرف قرآن الذکر۔ سورہ ہجر میں بھی قرآن کو ذکر کہا گیا ہے، یہاں پر بھی الذکر، تاکہ تو لوگوں کو بتائے جو ان کی طرف نازل ہوا۔ یہ قرآن لوگوں کی طرف آپ بتائیں اور وہ اس قرآن کو سن کر غور و فکر کریں، یہ مقصد ہے۔ چنانچہ غور و فکر کریں، اسی لیے رسول انہی کی قوم سے انہی کی زبان میں، تاکہ وہ جو کچھ اتارا گیا انہیں بتائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانتے ہیں، تو وہ ایک ڈراوا، ایک تخویف کا منظر۔ تو سنیے، أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ جنہوں نے بری چالیں چلیں، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ أَفَأَمِنَ یعنی بے خوف ہیں اس بات سے کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے۔ دیکھیں تخویف ہے، ڈرانا ہے، یا ہے کہ ان پر عذاب آئے جس کا انہیں شعور بھی نہ ہو کہ یہ عذاب اچانک کیسے آ گیا۔ لیکن یہ تخویف ابھی اور جاری ہے، اس کے بعد والی آیت اور اس کے بعد والی آیت۔
کہ صرف تخویف، ڈرایا جا رہا ہے، تو مزید سنیے، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یہ ہے کہ پکڑے ہونے. تقلب، دیکھیے قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں وہ حرکت کرتا ہے، تو تقلب یعنی ان کے چلتے پھرتے، یعنی حرکت کر رہے ہوں دن میں اور اچانک پکڑ لیں، پھر وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو. یعنی ڈراوا، تخویف. تخویف کا مطلب ڈرایا جا رہا ہے، ایسا کرتے نہیں اللہ. تو مزید سنیے، او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم، چلتے پھرتے حرکت کرتے یا خوف کی حالت میں پکڑ لے. خوف یعنی وہ انسان خود ہی ڈر رہے ہوں یا اور کسی سبب سے ڈر ہو انہیں، تو ایسی حالت میں پکڑ لے. مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رحیم، لیکن تمہارا رب بڑی شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. نہ زمین میں دھسایا، نہ فوراً عذاب. حالانکہ عذاب آئے تو اس آیت میں ٹکراؤ نہیں ہے، وہ تو حجت پوری ہونے کے بعد. اور یا کہ خوف کی حالت میں یا چلتے پھرتے، یہ ایسا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ بڑا شفقت تم پر کرنے والا اور رحم کرنے والا، اور تمہیں جو ڈھیل دے گی وہ اس لیے کہ تم آج نہیں تو کل سمجھو اور رجوع کر لو، اور اس گرفت سے جو پھر اس کی آخری گرفت ہوگی اس سے بچو. یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ کہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ غور و فکر کریں دنیا کی چیزوں پر، یعنی توحید اور وحدانیت سموئی ہوئی ہے. تو سنیے، اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. کیا دیکھتے نہیں؟ اللہ نے جو کچھ کی بنایا ہے، یتفیع، مائل ہوتے ہیں. دیکھیں واو پر حمزہ ہے تو یتفیعو نہیں، یتفیع وہ حمزہ ہے سر میں. مائل ہوتے ہیں، جھکتے ہیں. ظلالہ، سائے دائیں اور بائیں. شمائل اور شمال، یہ جو دائیں بائیں ہوتے ہیں نا سائے، یہ سجداریز ہوتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں، عاجزی کا اظہار. اب یہ کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ کہ ہمیں یقین ہے یہ مخلوقات اللہ کی اطاعت گزار ہے. پہاڑ ہو، درخت ہوں، تو یہ ان کے سائے بھی، یہاں سایوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی سجداریز ہو رہے ہیں، یہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. اور رہا ایک انسان تو تکبر. اب یہ کہ عمومی طور پر ایک بات بتائی جا رہی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آسمان و زمین میں جو کچھ بھی، اب ماں آیا تو انس بھی آئے، جن بھی آئے، فرشتے سب، من دابۃ، چلنے والا، اور فرشتے تکبر نہیں کرتے. دیکھیں فرشتے اللہ کے قریب رہتے ہیں لیکن پھر بھی تکبر نہیں کرتے سجدہ کرنے سے. فرشتوں کے تعلق سے مزید، یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. ان کے اوپر جو رب ہے ان سے ڈرتے ہیں اور جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں. تو یہ الفاظ ہمیشہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فرشتوں کے تعلق سے آتا ہے. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو خدا مت بناؤ،
وہ ایک ہی ہے، لہذا مجھ ہی سے ڈرو۔ فرحب یا رہب، دیکھیں ایک ہوتا ہے خوف، ظاہری ڈرنا، ایک ہوتا ہے خشوع، دلی کیفیات کا نام، اسی طریقے سے رہب۔ رہب یعنی یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں ان سے کنارہ کشی، یعنی ان کی محبت دل میں نہ ہو، تو یہ بھی دلی کیفیات کا نام ہے۔ اب دو، اس وقت دو بھی تھے، کئی بھی تھے، مطلب ہے کہ صرف ایک ہی اللہ، اور کوئی دوسرا معبود اس نے نہ بنایا، لہذا دو معبود مت اختیار کرو، صرف ایک۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ آسمان و زمین کی سلطنت تو اسی کی ہے، تو پھر اسی کے لیے عبادت خاص ہے، واصبہ۔ بعضوں نے خاص کا ترجمہ کیا ہے، بعضوں نے ہمیشہ، خاص بھی صرف عبادت اسی کی اور ہمیشہ عبادت اسی کی۔ یہ کلمے کے معنی جو ہیں یہ اعجازی کلمات ہیں، یہ کلام پاک کا اعجاز ہے۔ تو پھر پوچھا جا رہا ہے تنبیہاً، تو افغیر اللہ تتقون، تو اللہ کے سوا یہ معبودوں سے جو تم نے بنا رکھے ہیں ان سے ڈرتے ہو؟ اب نعمتوں کے تعلق سے کہا جا رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ یہ جو بھی نعمتیں ہیں تم جن سے فائدہ اٹھا رہے ہو اللہ کی جانب سے ہیں۔ اور سنیے، تمہارا ضمیر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فَإِلَيْهِ، اپنے باطل معبودوں کی طرف فریاد نہیں کرتے، ان کے پاس جا کے نہیں چلاتے، بلکہ اسی کی طرف فریاد کرتے ہو، تجأرون، اسی کی طرف چیخو پکار کے اے اللہ معاف کر، اے اللہ معاف کر۔ ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون۔ اب یہ انسان کا مزاج، اس کی صفت قبیحہ، پھر جب تکلیف تم سے دور کرتا ہے تم میں سے کچھ ایسے ہیں پھر اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں۔ تو ایک انسان کا مزاج ہے، گڑ گڑاتا ہے جب مصیبت میں پھنستا ہے اور اپنے حقیقی اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اسے امن و امان کی حالت ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات سے اللہ اسے بچاتا ہے، پھر وہ بھول جاتا ہے۔ تو ساتھ میں رہیے، مزید انشاءاللہ کل لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔